یہ بتائیں، آپ نے مختلف ادوار دیکھے ہیں، تو کیا آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ شاید پاکستان کی تاریخ کا یہ پہلا دور ہے کہ جس میں فوج بھی پارلیمان کی بالادستی کو تسلیم کر رہی ہے، عدلیہ بھی پارلیمان کی بالادستی کو تسلیم کر رہی ہے؟ تو کیا اس سے پہلے کوئی ایسا دور تھا یا یہی پہلا دور ہے؟ ایسے لمحات تو آئے ہیں نا. جب پہلا ابتدائی دور تھا ہمارا، اس وقت پارلیمنٹری پارلیمنٹ مقتدر تھی، جب تک وہ غلام محمد صاحب بیچ میں نہیں آئے. اور پھر یہ کہ نواز شریف صاحب کے دور میں بھی، بے نظیر بھٹو صاحبہ کے دور میں بھی، جنیجو صاحب کے دور میں بھی، تو یہ ایک ڈسپلن قائم تھا. جو پرویز مشرف کے دور کے بعد نا، جب وزیر اعظم دوبارہ بحال ہوئے ہیں، پھر اس کے بعد بے توقیری شروع ہوئی ہے. اب سوال یہ ہے کہ اگر یہ سیاستدان یہ تسلیم کر لیں کہ ایک دوسرے کو حکومت کرنے کا حق حاصل ہے، جس کی میجورٹی ہو وہ حکومت بنائے، جس کی اکثریت نہ ہو وہ انتظار کرے، تو معاملہ درست ہو جائے گا. آج بھی اگر عمران خان اور نواز شریف اور آصف زرداری اکٹھے ہو جائیں، ایک پیج پہ آ جائیں، تو آپ صاحب دیکھیے سیاستدان بالادست ہو جائیں گے. خان صاحب اگر مولانا فضل الرحمان کی قیادت کو تسلیم کر لیتے ہیں، ان کی امامت مان لیتے ہیں، اچکزئی صاحب کو اپنا صدر بنا لیتے ہیں، تو باقی جو زرداری صاحب اور مسلم لیگ نون کے ساتھ ملنے میں کیا مذائقہ، کیوں نہیں ملتے؟ ان سے پوچھا جانا چاہیے، ان کے ذمہ ہے یہ جواب دیں. یعنی جن لوگوں کو ایک وقت میں گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، چور کہتے ہیں، ڈاکو کہتے ہیں، ان کو گلے لگا لیتے ہیں، ان کو پارٹی کا عہدیدار بنا دیتے ہیں، ان کو وزیر بنا دیتے ہیں. اور اب مولانا فضل الرحمان جو ہے، اب تو وہ تو ان کے اس وقت یعنی دل کے ٹکڑے بنے ہوئے ہیں. تو آپ یہ جو دوسرے لوگ ہیں، اور ان کے ساتھ بھی میں بتاؤں، جب وہ عدلیہ بحالی کی تاریخ چل رہی تھی، اس وقت بے نظیر بھٹو اور نواز شریف کے ساتھ کٹھے تھے وہ. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر آپ تو اپنے کوئی اصول کا معاملہ نہیں ہے، آپ کی اپنی مرضی ہے بس. یہ جو موجودہ حکومت ہے، آپ اس کو فارم 45 والی حکومت سمجھتے ہیں یا فارم 47؟ دیکھیے، یہ 45 والی ہو یا 47 والی ہو، یہ حکومت ہے، اور جب حکومت ہوتی ہے تو وہ ہوتی ہے. اب یہ جو آپ دیکھیں کہ ہمارے جو پی ٹی آئی کے دوست ہیں، یہ کہتے ہیں ہم اسمبلی کو نہیں مانتے، تو پھر اسمبلی میں بیٹھے کیوں ہوئے ہیں؟ اگر آپ اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ اس کو تسلیم کر رہے ہیں. تو جب اس کو تسلیم کر رہے ہیں اور اپوزیشن کا کردار ادا کر رہے ہیں اور ٹی اے ڈی اے لے رہے ہیں وہاں سے اور تنخواہیں لے رہے ہیں، تو پھر حکومت پہ کیا اعتراض کر سکتے؟ دیکھیے، بھٹو صاحب کے دور میں جب پی این اے ان کے مخالف تھے 1977 میں، انہوں نے یہ الزام لگایا کہ آپ نے دھاندلی کی ہے اور ہمیں ہروایا ہے، اور ہم ایک دن کے لیے وہ اسمبلی میں نہیں بیٹھے اور اسمبلی کا اور اپنے حلف نہیں اٹھایا ان کا کہ اسمبلی کو تحلیل کیا جائے. تو پی این اے جو تھی پھر اس نے بلاخر وہ اسمبلی تحلیل کروائی. آپ تو اسمبلی میں جب آپ نے ایک صوبے میں حکومت بنا لی اور دوسرے صوبے میں آپ قائد حزب اختلاف ہیں آپ کا، اور مرکز میں بھی آپ قیادت حزب اختلاف کی آپ کے پاس ہے، قائمہ کمیٹیوں کی سربراہیاں آپ کے پاس ہیں، تو آپ تو سب چیزوں کو یعنی قبول کر چکے ہیں. تو اب یہ 47 اور 45 کی بحث تو غیر متعلقہ ہو گئی. اور خود مولانا فضل الرحمان وہ کہتے ہیں یہ اسمبلی میں دھاندلی ہوئی ہے الیکشن میں. ان کے خلاف دھاندلی کہاں ہوئی ہے؟ جہاں ان کے مخالفین کی حکومت ہے. ٹھیک ہے نا، ان کے خلاف دھاندلی جو ہے پنجاب میں ہوئی ہے. نہیں. اور ان کے خلاف دھاندلی ان کا بینیفیشری کون ہے؟ جو آج کل ان کے ہامنے والا ہے. تو پھر آپ کیا کہیں، کس کی داد دیں گے؟ مولانا فضل الرحمان کو داد دیں گے یا پی ٹی آئی کو داد دیں گے؟ تو یہ آپ سمجھیں گے کہ یہ سیاسی بیانات ہیں، ان پہ زیادہ غور کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو دھاندلی کے الزامات تو ہر الیکشن کے بعد لگے ہیں، اور ہر الیکشن ہارنے والوں نے کہا دھاندلی ہو گئی ہے، اور جیتنے والوں نے کہا کہ شفافیت کا عظیم مظاہرہ ہو گیا. تو پھر یہ تو ہمارا کلچر ہے. پاکستان میں آج تک کوئی ایک بھی الیکشن ایسا ہے جسے ہم شفاف کہہ سکیں؟ ہر الیکشن کے بعد اپوزیشن جو ہے وہ اسمبلیوں میں بیٹھتی رہی، گویا الیکشن کو تسلیم کرتی رہی. صرف 1977 کا انتخاب ایسا ہے جسے ہارنے والوں نے اسمبلیوں میں نہیں بیٹھے. اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ الیکشن میں کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہوتی بھی ہوگی. دیکھیں، جب 2018 کا الزام لگایا خان صاحب نے کہ آرگنائزڈ دھاندلی ہوئی ہے، تو اس پہ پھر کمیشن قائم ہوا. چیف جسٹس ناصر الملک جو تھے، تو انہوں نے کہا کہ
انہوں نے کہا نہیں کوئی آرگنائز دھاندلی نہیں ہوئی. دیکھیں ایک دھاندلی وہ ہے جو مختلف حلقوں میں کانسٹیٹوینسیز میں کو مؤثر لوگ کر لیتے ہیں. 2018 میں تو یہ خود حکومت میں آ گئے تھے. ٹھیک ہے نا, یہ 2014 کا 2013 کا اس کی بات کر 2013 کا الیکشن. اب آپ جو مقامی سطح کی دھاندلی ہے, کسی نے ساز باز کر لی, خواہ وہ اپوزیشن کا ہے, گورنمنٹ کا ہے, کوئی سرکاری افسروں سے مل گئے, کوئی اور چکر چلا دیا, یہ دھاندلی تو ہو سکتی ہے, ہر الیکشن میں کہیں نہ کہیں ہوتی ہے. لیکن ایک ہے حکومت کی سطح پر آرگنائز کر کے دھاندلی ہو اور نتائج بدل دیے جائیں, یہ بہت مشکل ہے کہنا. تو اس کو میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کے الیکشن جو ہیں ان میں اس طرح کی آرگنائز دھاندلی ہوئی ہے. دھاندلی ہوتی رہی ہے. اور آپ یہ دیکھیے جو 1970 کے انتخابات ہیں ان کے بارے میں یہ کہتے تھے کہ اس میں کوئی جو ہے دھاندلی نہیں ہوئی. اب اس کا بھی لوگ ثبوت دیتے ہیں کہ وہ فری فار آل تھا. عوامی لیگ کے لوگ بیٹھے ہوئے ٹپے لگا رہے تھے, دوسروں کو انہوں نے نکال دیا تھا, حکومت بالکل بے بس تھی. بلکہ میں آپ کو لطیفہ سناؤں کہ جو جنرل یحییٰ خان ہیں, ان کی جو انٹیلیجنس تھی یا ان کی نیشنل سیکورٹی وہ تھی, کونسلرز کے ایڈوائزر تھے جنرل عمر, انہوں نے ان کو جو رپورٹ پیش کی تھی اور نقشہ دکھایا تھا نتائج کا, اس میں یہ تھا کہ یہ مشرقی پاکستان میں مطلب مختلف جماعتیں جو ہیں وہ آئیں گی, یعنی کسی کی اکثریت حاصل نہیں ہوگی. یہ جو حالیہ 2024 کے جو الیکشن ہوئے اس کیمپین میں مسلم لیگ نون نے جو اپنا نعرہ لگایا تھا کہ پاکستان کو نواز دو, تو وہ تو نواز مانگتے رہے, آج شہباز گئے, یہ کیسے ہو گیا؟ اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں. نواز جو ہیں دیکھیے یہ تو ساری خواہشات تو پوری نہیں ہوتی نا, تو بہرحال اب انہوں کو اسی پہ گزارا کرنا پڑا, کیونکہ تیرا کیا کرے, تیرا آستاں جو نہ ملا تیرے راہ گزر کی زمیں سے ہی. یا صوبہ مل گیا پنجاب کا, وہاں مرکز مل گیا, چلیے ایسا ہی تھی. ان سے کچھ خدشات ہوں گے کہ یہ مانتے نہیں ہیں, اکڑ جاتے؟ ہاں ہو سکتے ہیں, یہ تو ہے. میاں صاحب میں ایک ضد تو بھائی لیڈر ہے نا میاں صاحب, تو لیڈر جو ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے لوگ میرے ساتھ ہیں, تو اس کے اندر بھی تو ایک تنتنا ہوتا ہے نا. تو جو ہمارے شہباز شریف صاحب ہیں وہ لیڈر تو نہیں ہے نا, وہ ایک ایڈمنسٹریٹر ہیں. وہ اس بات پہ یقین رکھتی ہیں کہ مفاہمت کی پالیسی اپنانی چاہیے. کیا نواز شریف صاحب نے پھر کوئی ڈیل کی کہ ٹھیک ہے چلیں مریم بی بی کو پنجاب میں آنے دیں اور ادھر پھر بھائی کو دے دیں, کیا کوئی نہیں, ہر چیز کوئی اس طرح نہیں ہوتی نا, بلیک اینڈ وائٹ میں تھوڑی ہوتی ہے. یہ تو پھر اب ضرورت کے مطابق ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے. تو یہی وجہ ہے کہ آج کل جب بھی نواز شریف صاحب کو موقع ملتا ہے وہ بڑا دکھی سے اشعار کہتے ہیں. مگر ابھی تو لندن میں تو انہوں نے بڑی تعریف کی ہے شہباز شریف صاحب کی, اور مریم کی بھی تعریف کی ہے.